بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے اور ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ حاضرین مجلس، جیسا کہ میں اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ چند گھنٹوں میں، چند لمحوں میں ہم پر ایک ایسا بابرکت مہینہ، ایک ایسی عظمت والا مہینہ ہم پر سرافگن ہونے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت و فضیلت بتاتے ہوئے مختلف آیتیں نازل فرمائیں۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے، رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو تمام کائنات کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کو جاننے کی دلیلیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو اس بابرکت مہینے میں نازل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی کا مقصد ہمارے لیے بہت بہترین ہوگا، بہت عمدہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ جیسا کہ آج کے اس خطبے کا عنوان ہے رمضان کیسے گزارے، اس کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے میں دو تین باتیں آپ کے کانوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ایسی تربیت کی جس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کی تربیت کرتا ہے۔ ایک مومن کو 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ایسا عطا فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کی تربیت جس طرح کرتا ہے اس طرح ایک مومن کی تربیت اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے۔ وہ کس طرح؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مزمل میں 3 بنیادی عبادتوں کا حکم ہم کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 3 بنیادی عبادتوں کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اے نبی، آپ رات کو اٹھ کر تھوڑی دیر قیام کیجیے۔ اور دوسرا حکم کیا دیا؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی، آپ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھیے، قرآن کو بار بار پڑھتے جائیے۔ اور تیسرا حکم کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے۔ اور ذرا غور کیجیے کہ رمضان میں ان 3 عبادتیں ہم کو کرنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ یہ 3 عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو حکم دیا؟ یہ 3 عبادتوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا۔ وہ کس لیے؟ کہ جب اللہ کسی بھی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو پہنچانے کے لیے یہ 3 چیزیں ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک دین اسلام کو پھیلانے والے کے لیے یہ 3 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ 3 چیزوں کا بڑا کردار ہوتا ہے ایک داعی کے لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینوں کے بعد ایک ایسا مہینہ ہم کو عطا فرمایا جس میں ہم ان 3 چیزوں کو لے کر عبادت کرتے ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کرتے ہیں، تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، تراویح کہا جاتا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا ورتل القرآن ترتیلا۔
قرآن کو ٹہر کر پڑھنا۔ رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی مسلمان جو سال بھر رمضان میں قرآن کو نہیں چھیتے، لیکن جو ہے رمضان جیسے ہی آتا ہے تو 2-3 قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کے مومنوں کے دلوں میں نیکی کو ڈال دیا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، دوسری بات، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کرتے رہیے۔ رمضان میں ہم کو بھی اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکے قیام اللیل کریں، جتنا ہو سکے اگر ان 2 چیزیں ہو گئی ہیں تو اس کے بعد بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہ 3 چیزیں جو ہے رمضان کی بنیادی عبادتیں ہیں جن کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر دیا تھا۔ وہی 3 چیزیں ہم کو رمضان میں ملتی ہیں۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ اور اسی طرح سے محترم سامعین، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، اس کو ہم بڑی آسانی سے گزار دیتے ہیں، یوں آتا ہے ایسے ہی باتوں میں نکل جاتا ہے، پھر رمضان کے آخر میں بیٹھ کر یہ گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیے رمضان آیا اور چلا بھی گیا۔ ہمارا یہی حال ہے، لیکن ہم جب سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان ابھی 6-7 مہینے دور ہوتا تھا تو وہ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تبارک و تعالی ہم کو رمضان تک پہنچائی۔ یہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا جس کو ہم جن سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے۔ اور رمضان جب گزر جاتا تھا، رمضان میں جب وہ عبادت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھا کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، رمضان کے گزرنے کے 4-5 مہینے کے بعد کیا دعا کیا کرتے؟ رمضان کے گزرنے کے 4-5 مہینے بعد یہ دعا کیا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، جو کچھ ہم نے روزے رکھے ہیں، جو کچھ ہم نے قرآن پڑھی ہے، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازا۔ یہ تھی ہمارے صحابہ کرام کی، ہمارے سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی فکر۔ ہم سب کو اس فکر کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اب اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ یہ جو ہم کو رمضان ملنے والا ہے، رمضان کا مہینہ ہم کو ملنے والا ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہم کو رمضان کے جیسے بابرکت مہینے سے ہم کو نواز رہے ہیں۔ لوگ اس کو بڑی معمولی بات سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ابن ماجہ کی ہے، جس کے راوی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ 10 صحابہ اکرام کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی تھی۔ ایک اس میں سے وہ صحابی طلحہ بن عبید اللہ، یہ وہ صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو شخص آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑی دور سے 2 شخص آئے، دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو اسلام کے معاملے میں، دینی عبادت کے معاملے میں بہت زیادہ محنت کرنے والا تھا۔ دینی عبادت کے معاملے میں، دنیاوی معاملات میں نہیں، دینی عبادت کے معاملے میں اپنے آپ کو تھکا دینے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو زیادہ کرنے والا تھا۔ اور دوسرا شخص ایسا تھا تو تھوڑا کمزور تھا، اس شخص کے بالمقابل یہ شخص تھوڑا کمزور تھا۔ دونوں آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا، اور جو شخص محنتی تھا، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، وہ شخص ایک غزوے میں شریک ہوا۔ غزوے میں شریک ہونے کے بعد وہ شخص شہید ہو۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں شہید کا مقام اسلام میں کتنا بڑا ہے۔ شہید کے لیے جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو ہے شہید کی خطرے کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس
مشک کی۔ جب یہ شخص شہید ہو گیا اس کے بعد اس کے ساتھ کا دوسرا ساتھی تھا، وہ 1 سال کے بعد فطری طور پر مر گیا، جیسے عام حالت میں لوگ انتقال کرتے ہیں اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ خواب دیکھتے ہیں رات کو، یہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور فرشتہ آتا ہے، جو شخص فطری طور پر مرا تھا ایک سال کے بعد، شہید سے 1 سال کے بعد مرا تھا فطری طور پر، اس شخص کو جنت میں پہلے داخل کر دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اس شخص جو فطری طور پر مرنے والا شخص ہے اس کے بعد داخلہ ملتا ہے۔ تو اس کے بعد فرشتے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ ابھی تمہارا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ خواب آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح بات پہنچ جاتی ہے، صحابہ اکرام کو سناتے ہیں یہ خواب، تو صحابہ اکرام اس خواب پر بڑا تعجب کا اظہار کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص فطری طور پر انتقال کر گیا وہ شہید سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو کسی طرح یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی چیز ہے جو تم کو تعجب کر رہی ہے؟ کیا چیز ہے جو تم کو اشکال پیدا کر رہی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ شخص تو جو ہے شہید ہوا، اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے، یہ شخص تو فطری طور پر انتقال کر گیا، اس نے نہ جنگ میں حصہ لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس قد مقته بعد سنۃ، کیا وہ شخص اس شخص کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ اور دوسری بات یہ کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا وہ شخص جو 1 سال بعد انتقال کر گیا اس شخص کی زندگی میں جو ہے رمضان نہیں آیا؟ کیا 1 سال بعد مرنے والے شخص کی زندگی میں اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول اس شخص نے روزے رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے روزے، اس شخص کے 1 سال کی عبادت، ان دونوں کے درمیان اتنا فرق ہے، گویا زمین و آسمان کے درمیان جتنا فرق ہے اتنا فرق ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو ہم کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بہت پیارا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، بہت پیارا ماحول بن جاتا ہے، ہر کوئی نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، ہر کوئی قرآن شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی جو ہے زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ ماحول کس طرح بنتا ہے؟ یہ ماحول یوں ہی نہیں بنتا، یہ ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صفدت الشیاطین، یعنی شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، اور وغلقت الابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ایک پکارنے والا شخص پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے، اے نیکی کو پسند کرنے والے تو آگے بڑھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور کثرت سے کر، یا باغی الشر اقصر، اور اے گنہگار انسان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بس کر، یہ جو ہے خیر کا مہینہ آ گیا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، اپنے لیے جنت کی تیاری کرنے کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ جو ہے جنت اور جہنم میں داخلے کا سلسلہ ابھی تو شروع نہیں ہو، کل روز قیامت حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخلے کا سلسلہ اور جہنم میں داخلے کا سلسلہ شروع ہو، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ان کو بند کر ایک مومن کو یہ بتانا چاہا، ایک مسلمان کو یہ بتانا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو جہنم میں داخل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے ارادہ جو ہے اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل کرے۔
یہ تو شیطان کا کام ہے کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ میجارٹی میں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ساتھ لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بندوں کی مغفرت کرے. اور یہ معاملہ ہر رات، رمضان کی ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ایسے لوگ جن کا نام جہنم کی فہرست میں ہوتا ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی فہرست سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ اس مہینے کی فضیلت، یہ ہے ایک روزے دار کا مقام. اس لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ اس مہینے کو غنیمت جان کر اپنے آپ کو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنا کر ایسی عبادت کرنی چاہیے جس سے ہماری مغفرت ہو جائے اور ہم جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں. اور اس مہینے میں ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے، رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کا چاند دیکھتے اور رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد کی دعا پڑھنا. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت سارے لوگ معمولی سمجھ لیتے ہیں ان باتوں کو کہ کیا چاند دیکھتے ہیں، کوئی دیکھے گا تو بتا دے گا. لیکن ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا اہتمام ہونا چاہیے، ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو لے کر چلنا چاہیے تاکہ ہم پر جو ہے دوسری سنتیں آسان ہو سکیں. لغت میں دراصل روزے کا نام ہے رک جانا، تمام چیزوں سے رک جانا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے کھانا پینا جائز خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے تو روزہ ہم کو ایک حکم دیتا ہے کہ جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہم لوگ اپنی جائز خواہشات کو، جیسے کھانا ہے پینا ہے، یہ تمام چیزیں انسان کی جائز خواہشات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے سے منع نہیں کیا. لیکن رمضان کا روزہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس میں کھانے سے منع کیا ہے تو انسان رک جاتا ہے. تو یہاں پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم پر میں جائز خواہشات سے باز آ سکتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع رکنے کا حکم دیا ہے، جن معصیتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ان چیزوں سے کیسے نہیں رک سکتا. یہ چھوٹا سا انسان کے ذہن میں خیال آنا چاہیے. جیسا کہ جب جائز خواہشات سے انسان رک سکتا ہے تو یہ ناجائز خواہشات سے اس سے بڑھ کر رکنا چاہیے انسان. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو ایک رمضان کے مہینے کی حد تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں، بس ہو گیا. یہ ایک رمضان کا مہینہ انسان کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ جب تم اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے جنت کی خاطر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ایک مہینہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہ سکتے ہو، ایک مہینہ اپنے آپ کو سگریٹ اور بیڑی گٹکا ان تمام چیزوں سے دور رکھ سکتے ہو تو سال کے 11 مہینے ان تمام چیزوں پر بھی تم آسانی سے عمل کر سکتے ہو. یہ تمام چیزیں بتانے کے لیے رمضان آتا ہے. اور جو ہے حضرات، رمضان میں ایک عمل جو ہے ہمارے روزے کو برباد کر سکتا ہے، جھوٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی ضرورت نہیں، ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں. آج معاشرے میں دیکھیے مسلمان ہیں روزہ رکھ کر مارکیٹ میں ہمارے اپنے کاروبار کی خاطر دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں کیا تعلیم ہے؟ حدیث میں یہ تعلیم ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کو نہ چھوڑے اس کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں. ہمارا کاروبار، ہماری جو ہے مصروفیات بڑھ کر نہیں، یہ روزہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. روزہ قیامت کے دن ڈھال بنتا ہے انسان. ڈھال جو لڑائی میں استعمال کی جاتی ہے، تلوار کے
تلوار کے وار سے بچنے کے لیے کل روز قیامت انسان جو ہے جہنم سے بچنے کے لیے اس کا روزہ کام میں آئے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ روزہ قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے، روزے دار کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو شخص اچھے سے روزہ رہتا ہے تو اس کا روزہ قلعے کی مانند ہو جاتا ہے، اور جو شخص ناقص ایسے ہی نارمل روزہ رہتا ہے تو اس کا روزہ ڈھال کی مانند بن جاتا ہے۔ یعنی جب انسان قلعے میں محفوظ ہوتا ہے تو اس پر کوئی اٹیک، کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر ڈھال کے ساتھ ہو تو کوئی حملہ کر بھی سکتا ہے پیچھے سے، لیکن جب قلعے میں محفوظ ہوتا ہے تو کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جو ہے اس ماہ رمضان کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اور حضرات، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے تلاوت کا عادی بنائیں۔ ہم سال کے 11 مہینے قرآن کو چھوڑتے نہیں، لیکن رمضان میں کسی نہ کسی بہانے قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہی معمول ہمارا سال کے 11 مہینے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جتنا قرآن نازل ہوتا اتنا جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ نبیوں کا سردار اور فرشتوں کا سردار ایک دوسرے کو قرآن سننے سنانے کا ماحول بناتے ہیں۔ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ کسی حافظ کو پکڑے، کسی حافظ سے قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑی آسانی سے قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ نورانی قاعدے کی ویڈیوز آتی ہے، قرآن سیکھنے کی ویڈیوز آتی ہے، قرأت سن سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بیکار کی مشغولیات میں نہ رکھیں، اپنے آپ کو بیکار کی مشغولیات میں نہ رکھیں۔ رات بھر جاگتے ہیں، سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے ظہر میں اٹھتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ ایسے روزے کا کچھ بھی فائدہ نہیں جس میں صرف سونا، کھانا، پینا، گپ شپ ہو۔ روزہ وہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو تھکا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی خاطر خود بھی تھک جائے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنتے سناتے ہیں تو ہم کو بھی چاہیے جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مناجات کریں، اپنے گناہوں کی توبہ و مغفرت کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن مکمل کیا، 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنا کر مکمل کیا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن سننے سنانے کا ماحول بنائیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیں۔ دیکھیے ہم عزم کر لیں گے تو کوئی چیز ہمارے لیے مشکل نہیں، ہم پکا ارادہ کر لیں تو کوئی چیز ہمارے لیے مشکل نہیں، سب ہر چیز آسان ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف 1 مہینے میں مکمل حافظ قرآن بن گئے، کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں مکمل حافظ قرآن بن جاتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں نازلہ قرآن مکمل طور پر دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ ہم کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس رمضان کو اپنے آپ کے لیے تبدیلی والا رمضان بنائیے، اپنی زندگیوں کے لیے جو ہے ایک آئیڈیل والا رمضان بنائیں کہ اس رمضان سے میری لائف بالکل چینج ہو گئی، میری لائف مکمل تبدیل ہو گئی، ایسا رمضان بنائیے۔ نہ کہ یوں تو رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں، آ رہا ہے جا رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں، ایسا رمضان نہیں۔ رمضان جب آ کر جاتا ہے تو ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، ہماری عبادتوں میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے معاملات میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے لین دین میں تبدیلی آنی چاہیے، ہمارے اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے، ہر چیز میں تبدیلی آنی چاہیے۔ رمضان آتا ہے انسان کو چینج کرنے کے لیے، 11 مہینے کس طرح رہنا ہے وہ سکھا کر جاتا ہے رمضان۔ ایسا نہیں ہے کہ 11 مہینے جس طرح تھے پھر رمضان کے بعد بھی ویسے ہی، یہ فائدہ نہیں۔ رمضان جب آتا ہے تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے حضرات محترم سامعین کہ یہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔
جتنی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ کتنی بڑی وعید ہے! رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن ہم اپنی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کرا رہے، ہم اپنی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کرا رہے۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جب بھی ہم کو وقت ملے گریہ وزاری کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں اور ایسی دعائیں انتخاب کریں جن کو نبیوں نے انتخاب کیا تھا۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، تیرے سوا کوئی مجھ کو معاف فرمانے والا نہیں، بس تو مجھ کو معاف فرما دے۔ وہ دعائیں انتخاب کریں، قرآنی دعائیں انتخاب کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآن مجید کی سب سے جامع دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی تمام خیر و بھلائیاں موجود ہیں۔ ان تمام دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قربان جائے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر، جنہوں نے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا۔ کئی مسائل ایسے ہیں جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے معلوم ہوئے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب آخری عشرہ آتا ہے تو آپ زیادہ عبادت کرتے ہیں، زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، تو ہم اس میں کیا دعا مانگیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتایا کہ تم آخری عشرے میں اور رمضان میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے۔ خاص کر رمضان کے مہینے میں اور آخری عشرے میں اس دعا کو اپنا معمول بنا لیجیے، زیادہ سے زیادہ اس دعا کا ورد کرتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کا ورد کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعاؤں کی بدولت ہماری مغفرت فرما دے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ گناہوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، گناہوں سے مایوس ہو کر توبہ کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، لیکن رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ سورہ زمر کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ کتنی بلندی تک کیوں نہ پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار کرنے کے لیے اس سے بابرکت مہینہ، اس سے بہترین مہینہ ہم کو نہیں مل سکتا، اس لیے اس بابرکت مہینے میں، اس عظمت والے مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر اپنے لیے جنت میں جگہ بنا لے۔ زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ اور حضرات اسی طرح سے رمضان میں تراویح کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ شروعات کے دنوں میں جو ہے، شروع کے عشرے میں، شروع کے 6-7 دن ماشاءاللہ سے مسجد بھری ہوتی ہے، اچھی طرح تراویح پڑھتے ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان گزرتا جاتا ہے مسجد خالی ہوتے جاتی ہے، پھر آخر میں مسجد بھر جاتی ہے۔ ایسا معمول نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نفل نماز ہے، اس میں کیا ہے؟ ہاں یقیناً نفل نماز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اس سے بڑا اعزاز کیا چاہیے؟ یقیناً نفل نماز ہے، لیکن جو ہے اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ تمام گناہوں کی بخشش ہے ہماری۔ اور نفل نماز
امام کے ساتھ پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ جو نماز امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تراویح، تو اس کے لیے جو ہے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے، مکمل رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اس عبادت کو معمولی نہ سمجھے، اس عبادت کو معمولی نہ سمجھے، یہ عبادت بہت عظیم عبادت ہے، اس پر جو ہے دوام برتے، یعنی مکمل رمضان اس کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ شروعات کے تھوڑے دن پڑھ لیں پھر بعد میں سستی کا شکار ہو جائیں، اس عبادت کو ترک کر دیں، ایسا نہیں۔ رمضان کی یہ جو عبادتیں ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کریں، خود بھی حصہ لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حصہ لینے لگائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں شامل کریں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بلوغت کے بعد بھی روزہ نہیں رکھواتے، بلوغت کے بعد بھی روزہ نہیں رکھواتے۔ میرے بھائیوں، جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں تو ان پر روزہ واجب ہو جاتا ہے، لہٰذا جو ہے اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کی تعلیم ہے۔ انشاءاللہ جو دھوپ پیاس ہے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت دے گا، اس لیے اپنے بچوں کو ابھی چھوٹے ہیں کر کے پیچھے نہ ڈالیں، آگے بڑھائیں۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں خود بھی کریں، اپنے بچوں کے ہاتھ بھی کرائیں، اپنے بچوں کو بھی صدقے کا حکم دیں رمضان میں۔ اور ایک اہم عبادت یہ ہے رمضان میں صدقہ۔ اجتماعی طور پر زکوٰۃ تو دیتے ہیں لوگ رمضان میں، اپنے جو مالوں کا نصاب پہنچتا ہے اس کی زکوٰۃ تو دیتے ہیں، وہ تو واجب ہے دینا، لیکن الگ سے جو صدقہ ہوتا ہے اپنے مالوں میں سے اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اجود من ریح المرسلہ، اللہ کے رسول رمضان میں اتنی تیزی سے صدقہ کرتے جیسے کہ تیزتن آندھی ہے، آندھی کی اور کدھر ہوگا کسی کو پتہ نہیں، اسی طرح اللہ کے رسول زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ کان اجود من ریح المرسلہ، یعنی تیزتن آندھی کی مانند اللہ کے رسول صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس بابرکت مہینے کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا لیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے، آپ کے کانوں کے گوشے گزار کر دوں کہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے فرماتے ہیں کہ آدمی کی عبادتیں جو ہوتی ہے، مثال کے طور پر آدمی حج کر کے آتا ہے، حج کر کے آنے کے بعد اس کے معاملات، اس کا رویہ اگر درست ہو جاتا ہے، اسلام جس طرح بتاتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے حج قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح سے جب آدمی رمضان میں روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تو رمضان کے بعد اس کا نتیجہ اس کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کس طرح؟ رمضان کے بعد بھی آدمی اگر قرآن کی پابندی کرتا ہے، قرآن پڑھنے کی، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ اس کی نشانی ہے کہ اس کی عبادتیں قبول ہو گئی۔ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین بتاتے ہیں، لہٰذا جو ہے اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے بھی دعا کریں، اپنے آپ کو مکمل طور پر مکمل طور پر مسلمان بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ صرف رمضان کا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے ہم سب کو جو ہے اس ماہ رمضان میں مکمل طور پر تبدیلی لانے والا بنائیں، اور جو ہے ہم کو اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح سے اس میں ماہ رمضان کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادتیں اس مہینے میں کریں اور اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا لیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔